والصديقين وعلمائنا العاملين وأجدادنا المرحومين ومرحومين الحاضرين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ مل کے صلوات. زحمت نہ سمجھیں تو یہ فرنٹ سارا خالی پڑا ہے، آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی یاسین وطہ ابی القاسم محمد. الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور أذكاره وفي الإنجيل أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاہرین المعصومین المکرمین المشرفین لا سیما علی بقیت اللہ العظم ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء بہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. صلوات. ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات. تو جو ہے سامعین، گفتگو کا آغاز کیا جائے. حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، جو ایسا قادر مطلق پروردگار ہے، جو ایسا قدرت مند خالق ہے، جو زمین جیسی سخت شے کی پشت سے نرم گھاس کو اگاتا ہے، اس کو جاندار کی غذا بناتا ہے. تو جو ہے نا، مہمان سمجھ کے ایک زحمت فرمائیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد. یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد یہ شمار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا رحمان و رحیم ہے وہ پروردگار، کتنا قادر مطلق ہے وہ رب، جو زمین جیسی سخت شے کی پشت سے نرم گھاس کو اگاتا ہے۔ کون ہے جو اس کو نرم و گرم موسموں سے بچاتا ہے؟ اس گھاس کو جاندار کی غذا بناتا ہے، اس غذا سے خون بنتا ہے، اس خون کو قرار مکین رحم مادر میں 9 ماہ توحید کے دسترخوان پہ اپنا مہمان بناتا ہے، پھر اس کون و مکان والے جہان میں بھیج کر والدین جیسے شفیق مربی عطا کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میرا انسان، میں نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہے، اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے جسم پہ توجہ کرے، جہاں تیری آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہیں پہ لگائی ہے، جہاں تیرا چہرہ خوبصورت لگنا تھا وہیں پہ لگایا ہے، اگر کبھی گمان ہو کہ میں نے تجھے کیا کیا عطا کیا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ شمار نہ کر سکو گے۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کہتا ہے اگر کچھ اور بھی چاہیے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ توحید طبیعتوں کو پسند ہے نا توحید؟ اللہ کی گفتگو کا محور ہوتے ہیں اہل بیت، اور اہل بیت کی گفتگو کی محور ہے توحید، پروردگار کا ذکر، پروردگار کی توحید اہل بیت کے گھرانے کا خوبصورت اور پسندیدہ موضوع ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین صورت عطا کی ہے، مختلف مراحل سے گزارا ہے، نطفے سے علقہ بنایا، مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس میں ہڈیاں اگائیں، اس پہ جلد چڑھائی، اس میں روح پھونک دی، یہ سارا کلیہ بتا دیا ہے۔ ہمیشہ ہوتا کیا ہے، کوئی نیا کارخانہ ہو، کوئی کارخانہ، توجہ ہے نا میری طرف، کوئی کارخانہ خلقت ہوتا یہ ہے ہر کارخانہ اپنا فارمولہ چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ پروڈکٹس میں دیکھ لیں، نوجوان مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے، اگر کوئی چیز لیں تو اس پہ سی یا آر لکھ کے سرکل لگا ہوا ہوتا ہے، دائرہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا کلیہ، اس کا فارمولہ ہمارا ہے۔ اگر کوئی بوتل لینے جائے نا تو اس پہ بھی چھوٹا سا ایک سرکل لگا ہوا ہوتا ہے آر یا سی پہ، اس کا مطلب یہ ہے اس کے کاپی رائٹس ہمارے ہیں، یہ کلیہ ہمارا ہے۔ اگر کسی نے یہ کلیہ چرا کے خود یہ چیز بنائی تو ہم اس پہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ کون ہے یہ خالق منان جو تخلیق کا تمام کلیہ انسانوں کو بتا رہا ہے، دیکھو انسان میں نے بنایا کس طرح ہے، میں نے یہ تمام پروسیس گزارے ہیں، اس طرح میں نے انسان بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے، اس میں ہڈیاں، اس پر جلد، اس پر بال، پھر اپنی روح پھونک کر میں نے نئی شکل عطا کر دی ہے۔ کون ہے جو میرے اس کلیے کو استعمال کر کے اس طرح کا شاہکار بنا سکے؟ جب کوئی نظر نہ آیا تب اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تجھ جیسا شاہکار کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ یا رسول اللہ یا اچھا، طبیعتوں پہ گران نہ گزرے، سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان جانتے ہیں، بزرگوں کو اگر میری طرح پتہ نہ ہو، نوجوانوں کو تو پتہ ہوگا، ہر ایپلیکیشن چند دن بعد اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے، ہر فارمولہ چند دن بعد اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، ایک نیا ورژن آ جاتا ہے، ایک نئی ترتیب آ جاتی ہے، بنانے والا اس میں کوئی خامی دیکھتا ہے، بنانے والا دیکھتا ہے کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہے، اس میں اس چیز کا اضافہ کیا جائے، ہر مرتبہ نئی اپ ڈیٹ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ پروردگار نے کارخانہ خلقت میں کیا ہی اس کا اعجاز ہے، جیسا آدم کو بنایا تھا اب تک وہی کن فیکون کا سلسلہ ہے، جیسے آدم کی ترتیب رکھی
کی تھی وہی جسمانیت کی ترتیب آج کے انسان تک آ رہی ہے۔ اللہ نے اپ ڈیٹ کے سلسلے میں نہیں رکھا، جیسی تخلیق اس کی آ رہی ہے ویسی ہی چلتی آ رہی ہے۔ اپ ڈیٹ تو وہ کرتا ہے کہ جس کی تخلیق میں کوئی نقص پایا جائے، وہ جس کی تخلیق کامل و اکمل ہو اسے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو نوجوان دوست کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ یہ سوال سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو 1400 سال پرانا ہے کیا یہ آج کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ آج کے انسان کے لیے کہاں یہ ضرورت پوری کر سکے گا؟ آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہاں سائنس کا دور ہے۔ یہ 1400 سال پرانا قرآن آج کی نوجوان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، جس میں پرانے لوگوں کے قصے پائے جاتے ہیں۔ انہیں ذرا بتانا چاہیے یہ قرآن وہی ہے جو انجیل ہے، یہ قرآن وہی ہے جو توریت ہے، یہ قرآن وہی ہے جو زبور ہے۔ ہوا کیا ہے؟ زبور پروردگار نے بھیجی، پھر انسانیت کی بقا، انسانیت کی ارتقاء کو دیکھتے ہوئے اس میں اپ ڈیٹ کر کے اسے توریت بنا دیا، پھر اس میں اپ ڈیٹ کر کے انجیل بنا دیا۔ پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اپنا ایسا حبیب بھیجا جس کی نبوت کو ختم نبوت قرار دیا اور جس کی کتاب کو اعجاز کتاب قرار دیا۔ جو ہے نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ ہے نا، کیا عظمت ہے، کیا کمال ہے اس خالق کا۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ میری جو اردو ہے وہ پنجابی سے زیادہ سلیس ہے، سریکی سے بھی زیادہ سلیس ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں، بس توجہ رکھیے گا۔ تمام حمد اس خالق کے لیے ہے جو ازل سے ہے، جو ابد تک رہے گا، اور درود و سلام ہے اللہ کی اس برگزیدہ پاکیزہ مخلوق پر کہ جن سے نسبت پا کر خود درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا ہے۔ تمام درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے مکہ میں قدم رکھا تو مکرمہ بنا دیا، مدینہ میں قدم رکھا تو منورہ بنا دیا، قازمین میں قدم رکھا تو شریفین بنا دیا، مشہد میں قدم رکھا تو مقدس بنا دیا، نجف میں قدم رکھا تو اشرف بنا دیا، اور کربلا میں قدم رکھا تو معلی بنا دیا۔ کیا ان کی عظمت کا معیار ہے؟ اللہ نے جو ابھی یہ مقدمتاً گفتگو اتنی کافی سمجھیے گا، اللہ نے الذی سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل۔ میرا دل چاہتا ہے میں جو 4 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو دے جاؤں، جو میرے لیے بھی توشہ آخرت قرار پائے اور آپ کے مرحومین کی درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ الذی بعث فی الامیین رسولا، کون ہے وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنا نبی بھیجا، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ بس اسی آیت کی وضاحت آپ کی زحمت تمام۔ کون ہے وہ اللہ؟ وہی تو اللہ ہے جس نے نبی کو بھیجا ان پڑھوں میں۔ اب وہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ کون ہے؟ یہ نبی کون ہے؟ ان کا کار کیا ہے؟ ان کی رسالت کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کا کام یہ ہے، یہ آیتوں کی تلاوت کریں، توجہ کیجئے گا، یہ آیتوں کی تلاوت کریں، یہ تزکیہ نفس کریں، یہ قرآن کی تعلیم دیں، یہ حکمت کی تعلیم دیں۔ اب سٹیپ دیکھیے گا، توجہ ہے نا، اگر کوئی بچہ ہم سکول میں داخل کراتے ہیں نا، سٹیپ ہے، تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے لیکن آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سٹیپ کیا ہے؟ یہاں کار رسالت میں نبوت کے کاموں میں سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آیات کی تلاوت۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔
تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم. آخری مرحلہ کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم. حکمت کو پروردگار نے کوئی ایسی عظمت دی ہے، اسے تمام چیزوں پہ مقدم رکھا ہے، تمام چیزوں پہ بلندی عطا کی ہے. حکمت کا جب یہ تقاضا ہے تو جو خود حکیم ہو، جو خود دانا ہو، اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ حکیم کہتے کسے ہے؟ حکیم اسے کہتے ہیں جو پیاس سے پہلے پانی کا انتظام کرے. حکیم اسے کہتے ہیں جو جہالت سے پہلے علم کا انتظام کرے. حکیم اسے کہتے ہیں جو گمراہی سے پہلے ہدایت کا انتظام کرے. حکیم اسے کہتے ہیں جو آدمی سے پہلے آدم کا انتظام کرے. حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی. اگر حجت خدا کوئی ہادی نہ ہوتا اور زمین میں کوئی فرد رہ جاتا اور کہتا پروردگار میں ہدایت حاصل کیسے کرتا جب تیرا کوئی ہادی ہی نہیں تھا، تیرا نجات دینے والا ہی نہیں تھا، تیرا سمجھانے والا ہی نہیں تھا، تیرا بتلانے والا ہی نہیں تھا، میں نے جانا کس طرف ہے؟ مجھے کیا پتا؟ میں جو گمراہ ہو گیا ہوں. یہ عدل الہی کے دامن پہ دھبا لگ جاتا. اسی لیے اللہ نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے، بعد میں کائنات کی تخلیق کی ہے. تو جو ہے نا حکیم اسے کہا جاتا ہے جو پہلے انتظام کرے، بعد میں وہی تو ہے جو دعا سے پہلے عطا کا انتظام کرے، وہی تو ہے جو ضرورت سے پہلے تسکین کا انتظام کرے. اسے تو حکیم کہا جاتا ہے. اور وہ جو حکیم کل ہے، جو حکمت کا بادشاہ ہے، جو دانائی کا بادشاہ ہے، جو خالق حکمت ہے، اس اللہ نے انسان کو کیا ایسے چھوڑ دیا ہے؟ ذمہ داری نہیں دی ہے، ہدایت کا انتظام نہیں کیا. ہاں کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے اپنے ہادی بھیجے ہیں، اللہ نے اپنے رہنما بھیجے ہیں، اللہ نے دین کے پہنچانے والوں کو بھیجا ہے. سب سے پہلا ہے آدم. اللہ نے آدم کو بھیجا. چلیں آج کل کا ترقی یافتہ ملک، آج کل کے ترقی یافتہ لوگ ان سے ایک سوال کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اپنے پورے معاشرے میں سے کسی ایک بندے کو ڈھونڈ کے اسے اپنا حاکم مقرر کر دیں، جو سب سے زیادہ ذہین ہو، جو سب سے زیادہ چالاک ہو، جو سب سے زیادہ مدبر ہو، جو سب سے زیادہ عالم ہو، اسے اپنا ہادی بنا لیں، اسے اپنا راہبر بنا لیں، اسے اپنا رہنما بنا لیں؟ اگر کبھی کسی نے بنایا بھی ہے تو دنیا نے دیکھا ہے، تاریخوں میں یہی ملتا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ منبر پہ آیا ہے، جب اس نے حکومت سنبھالی ہے تو تمام نقائص پچھلی حکومتوں پہ ڈالے ہیں. یہ نقص انہوں نے کیا، یہ کمی انہوں نے کی، یہ مسائل انہوں نے پیدا کیے اور اپنے لیے وعدے بتائے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ دے دوں گا، میں یہ بنا دوں گا. پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی تھا جیسے وہ تھے. تو پتا چلا اگر ہم بنائیں گے تو وہ اور ہے. آدم کو بناتے ہوئے اللہ نے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. لوگوں ہادی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہادی بنانا اللہ کا کام ہے. اللہ نے ہادی بنایا ہے. توجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے. موضوع گفتگو ہے بعثت انبیاء کی ضرورت. نبی کیوں آئے ہیں؟ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ آپ کے مدرسے کا نام ہے نا ختم نبوت، تو بس اسی ختم نبوت پہ ہی میں 2-4 باتیں کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. یہ نبوت کا سلسلہ کیسے چلا ہے اور ختم نبوت پر مہر کیسے ثبت کی گئی ہے. یہ آدم کو پروردگار نے بھیجا. مقابلے میں کون ہے؟ جن سے گناہ نہیں ہوتا، جن سے ترک اولا نہیں ہوتا، جن سے خطا نہیں ہوتی، جن سے غلطی نہیں ہوتی. وہ ملائکہ مقربین، وہ فرشتگان خدا، وہ وہی پہنچانے والے. لیکن یہ کبھی جب دروازہ اہل بیت پہ آتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں انا مسکین، انا یتیم، انا اسیر. کبھی کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں. آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں جبریل بھائی ذرا بتا تو صحیح اس دروازے پہ تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ اس دروازے پہ آ کے اپنا فخر کیا کر. میں عرشوں پہ پرواز کرنے والا، میں ملائکہ کا سردار، میں فرشتوں کا سب سے بڑا سربراہ، میں نبیوں پر وحی لے جانے والا. یہاں آ کے تو عاجزی و انکساری کیوں کرتا ہے؟ وہ جبریل یہی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس دروازے پہ اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، اپنی نوکریاں گنوائی جاتی ہے. اس دروازے پہ عہدے نہیں بتائے جاتے،
آپ میں سے یقیناً مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، مجھ سے زیادہ جاگیردار ہوں گے، لیکن جب اس دروازے پہ آئے ہیں سب نے برابر بیٹھنا ہے۔ چودھری صاحب یہ نہیں کہیں گے میرے لیے تخت سجایا جائے، نہ، یہ حسین کی بارگاہ ہے، حسین کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں۔ حسین کا عجیب مزاج ہے جہاں کلمہ بھی شرط نہیں ہے۔ موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آدم کو پروردگار نے بھیجا، آدم کے مقابلے میں ملائکہ، اللہ نے کہا ہاں ملائکہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اعتراض کیا، پورا واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، بس آپ اشارہ کروں اور زحمت تمام۔ اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ انہوں نے کہا تو ہے پروردگار کیا اسے خلق کر رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد پھیلائیں گے؟ ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم تیری تقدیس کرنے والے۔ پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے۔ گویا پروردگار نے ایسا سخت جواب دیا ہے، اس کے بدلے میں پروردگار نے آزمائش کا ماحول بنایا ہے اور کہا فرشتوں یہ اسماء ہے، کیا ان تمہیں تو کیا تم ان کے اسماء بتا سکتے ہو؟ یا فرشتوں نے نہ بتایا، فرمایا ہاں آدم تو ان کو ان اسماء کے بارے میں بتا۔ آدم نے جب وہ اسماء بتائے ہیں، اب آدم بتا رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں، آدم علم دے رہا ہے، فرشتے علم لے رہے ہیں، آدم پڑھا رہا ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا مجھے کہنے دینا، یہ ہے آدم، جو آدم جس آدم کی نبوت محمد پر ایمان لائے بغیر مکمل نہ ہو، جب اس کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے، اب ان فرشتوں میں جبریل بھی تو ہوگا نا۔ جب جبریل آدم کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے، پھر سوچا کر کہ جب محمد پہ وحی لے کے آیا ہے اور کہا اقرا پڑھ کے سنا، تو کیا محمد نے یہی کہا میں کیا پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا؟ جو آدم کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے وہ محمد کو پڑھانے آیا ہے۔ کہا آدم، کہاں محمد، کون ہے آدم؟ سورہ نام میں پروردگار نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اے نبیو، میرا محمد اس وقت، توجہ کیجئے گا، میرا محمد اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، یعنی اللہ عہد لے رہا تھا، نگاہ محمد دیکھ رہی تھی، تمام نبیوں نے عہد کیا لیا ہے؟ کہا آخر میں میرا ایک حبیب آئے گا، میرا محمد آئے گا، تم سب نے اس پر ایمان لے آنا ہے، تم سب نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے لے آنا ہے محمد پہ ایمان، محمد پہ ایمان۔ ہر نبی لے آنے والا ہے محمد پہ ایمان۔ جو ایمان لے آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ آدم میرے محمد کا مومن، نوح میرے محمد کا مومن، ابراہیم میرے محمد کا مومن، موسیٰ میرے، دہرائیے نا، موسیٰ میرے محمد کا مومن، عیسیٰ میرے محمد کا، یہ تمام نبی میرے محمد کے مومن۔ اور میرا محمد ان کا کیا لگتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ذرا بتا مومن اور نبی کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام۔ اب آدم میرے محمد کا غلام، نوح میرے محمد کا غلام، ابراہیم میرے محمد کا غلام، موسیٰ میرے محمد کا غلام، عیسیٰ میرے محمد کا غلام، میرا محمد ان سب کا مولا۔ اب بات کہنے لگا ہوں، جس محمد کے یہ سارے نوکر ہوں، جس محمد کے یہ سارے غلام ہوں، اگر کبھی وہ محمد، اگر کبھی وہی محمد خم کے میدان میں یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے من کنت مولا، میں کس کس کا مولا؟ آدم کہے گا میرا مولا، نوح کہے گا میرا مولا، ابراہیم کہے گا میرا مولا، موسیٰ کہے گا میرا مولا، عیسیٰ کہے گا میرا مولا۔ اگر وہی محمد کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا یا رسول یا ہمارے علاقے میں تو نعروں کا رواج ہوتا ہے، میرے خیال میں آپ کے علاقے میں فقط ایک ہی بندے نے نعرے لگانے ہوتے ہیں، سب مل کے ایک صلوات پڑھی محمد اہل بیت۔ توجہ ہے نا؟
جو گھر سے نیت کر کے آتا ہو کہ میں نے اس کو سننا ہے، مشکل یہ بھی ہے ہماری مجالس کی. اب اس کی طرف پھر کبھی توجہ دلائیں گے. موضوع گفتگو یہ نہیں ہے. توجہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو آدم کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے، ممکن ہے کہ اس نے محمد کے سامنے کہا ہو اقرا، محمد پڑھیے، اور محمد نے کہا ہو مانا بیکار ہے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے آپریشن کیا، دل صاف کیا. یہ کسی اور کا محمد ہو سکتا ہے، مکتب جعفریہ کا محمد نہیں ہے. یہ کسی اور کا نبی ہو سکتا ہے، فقہ جعفریہ کا یہ نبی نہیں ہے. فقہ جعفریہ کا نبی کون ہے؟ جس کے پسینے سے نبی بنے اسے محمد کہا جاتا ہے. جو لڑکھڑاتے ہوئے اسلام کو سہارا دے اسے محمد کہا جاتا ہے. جو یتیم عرب کو عرب کی یتیمی کا جو سہارا بنے اسے یتیم عبداللہ محمد کہا جاتا ہے. یہ کسی اور کا نبی ہے، شیعوں کا یہ نبی نہیں ہے. شیعوں کا نبی کون ہے؟ النبی نبیا ولو کون صبیا. نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. کہا جاتا ہے جی 40 سال تک محمد معاذ اللہ اسلام کی حالت پہ نہیں تھے. خاموش تو آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ کتب عامہ کا مطالعہ کر کے جا کے دیکھیے. آپ تو اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتے. ان سے ہماری کیا بات ہے؟ جو محمد کے ایمان کو نہ مانے ان سے ابو طالب کے ایمان کا کیا گلہ کیا جا سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں محمد 40 سال تک اسلام پہ نہ تھے، انہیں جا کے بتانا چاہیے. ہاں اگر کیا 40 سال تک نہ تھے؟ عیسیٰ کو پروردگار نے بچپنے میں کتاب دی، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں. یحییٰ کو پروردگار نے بچپنے میں کتاب دی، یا خذ الکتاب، اس کتاب کو پکڑ لو. اللہ نے عیسیٰ کو بچپنے میں کتاب دے دی، یحییٰ کو بچپنے میں کتاب دے دی. محمد کو 40 سال بعد کیوں دی ہے؟ اور میرے دوست میرے بھائی، یہ محمد کا احترام ہے. انہیں کتاب بچپنے میں دے دی کہ یہ کتاب ہے، پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. محمد سے کہا تو عمل کرتا، تیرے عمل کو قرآن بنا کے بھیجتا جاؤ. باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ مقدمہ اتنا کافی ہے. بس 4 سٹیپ میں نے پڑھنے، آپ کی زحمت تھا. نبی کیوں آتا ہے؟ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب کا علم دے، حکمت کا علم دے. بس یہ 4 باتیں آپ کی ذہن. پہلا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. نبی جو آتا ہے آیا کن میں ہے؟ امیین میں. امی کسے کہتے ہیں؟ تو جو ہے نا میری طرف، امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے نا، ان پڑھوں میں معاذ اللہ ایک ان پڑھ نبی بھیج دیا. جو خود ان پڑھ ہو وہ ان پڑھوں کو کیا سکھائے گا؟ ہاں، یہ تشریح کی جاتی ہے، تفاسیر ہے. یہ مکتب علم کا مکتب ہے. یہ مکتب توہمات کا مکتب نہیں ہے. یہ رات کی تاریکی میں بنا ہوا مکتب نہیں ہے. یہ کسی کال کوٹڑی میں لکھا گیا مکتب نہیں ہے. یہ وحی الہی والا مکتب ہے. محمد عربی پہ یہ اعتراض نہ کرو، اپنا اسلام بھی بچاؤ. محمد عربی کا مقام بھی دیکھو. ہاں، جو کہا جاتا ہے اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں محمد عربی کے کردار پر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے محمد عربی کا کردار کتنا مسلم ہے. محمد عربی کو اللہ نے امیین میں اس لیے بھیجا ہے کہ بعد میں بھیجنا تھا قرآن. اگر پڑھے لکھوں میں بھیجتا بعد میں لوگ اعتراض کرتے، یہ تو پڑھا لکھا تھا، یہ تو جانتا تھا، اس نے خود سے کتاب بنائی ہے. پروردگار نے محمد عربی کو وہ مقام عطا کیا ہے. کہا کیا ان پڑھوں میں بھیج کے یہ اعجاز عطا کیا ہے. اور جس نے آج تک کوئی کلام نہیں کیا یہ بول کیسے رہا ہے؟ بسم اللہ. میرے واجب الاحترام میری قبلہ تشریف فرما ہے. ایک صلوات پڑھتے ہو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں.
تو جو ہے نا بس میرے بھائی آگے وہ 4 چیزیں تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، ان میں سے ایک اور آپ کی زحمت تمام. نبی کیوں آتا ہے جی؟ نہیں میرے قبلہ آئے نہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، میری بات آپ مان نہیں رہے، پھر میں آپ کی بات کیوں مانوں کہ 4 بیان کرنے میں. یہ تو آپ کی محبتیں ہیں انشاءاللہ، بشرط زندگی یہ محبتیں سلامت رہیں انشاءاللہ، زیارتیں ہوتی رہیں گی. لا حول ولا قوت. ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت. نبی کیوں آتا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر آیات. بچوں کو ذرا چپ کروائیں، انتظامیہ ذرا بچوں کو چپ کروائیں. ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد. توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ انتظامیہ کا کام ہے، انہیں کرنے دیں. محمد کیوں آئے، نبی کیوں آئے؟ پہلا ان کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کر کے سنائیں. یہ آیات کی تلاوت جب کی جاتی تھی تو اس پہ پروپیگنڈے کیے جاتے تھے، کانوں میں رویاں ٹھوس لی جاتی تھی. یہ محمد کا سکھلایا ہوا جادو ہے، اسے نہ سننا تم پر جادو ہو جائے گا. اب ہوا کیا ہے؟ مکے کی ایک بڑھیا ہے، اپنا سامان لپیٹ کر مکے سے جا رہی ہے. محمد عربی کی نگاہ پڑی، بوجھ زیادہ وزنی ہے، عورت سے اٹھایا نہیں جا رہا. قریب آ کے کہتے ہیں اے بڑھیا، کیا میں یہ تیرا وزن تیرے ساتھ تیری منزل مقصود تک پہنچا دوں؟ کہا ہاں میرے ساتھ چلیے. اب محمد نے وزن اٹھایا ہے. پوچھ رہے ہیں کیوں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہا خوب رو نوجوان ہو، اچھے گھر کے لگتے ہو، تربیت تمہاری اچھی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس نے کلمات سیکھے ہوئے ہیں. وہ لوگوں پر وہ کلمات پڑھتا ہے، لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاتے ہیں. محمد عربی خاموشی سے سن رہا ہے. جب منزل مقصود پر پہنچا، سامان رکھا ہے. بڑھیا نے کہا اچھے گھر کے لگتے ہو، تربیت تمہاری اچھی ہے، تمہیں بھی میں کہتی ہوں مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے باپ دادا کا دین بچا لو. محمد عربی نے کہا جس محمد کو تم برا بھلا کہہ رہی تھی وہ محمد میں ہوں. کہا اگر اتنے اخلاق کا مالک وہ محمد تو ہے تو ذرا وہ آیات تو سنا. جب محمد نے آیات سنائی ہے، کہا تیرے اللہ کا اتنا بہترین و حکمت کا مالک اللہ کا یہ کلام ہے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھایا ہے مسلمان ہو گئی ہے. تاریخ نے بارہا لکھا ہے جو گھر سے محمد کی مخالفت میں چلے ہیں، راستے میں قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہوتے رہا. ہائے ہائے اللہ یا رسول اللہ یا اللہ. او مایا دیے بندے آدھے ہن اے جادوگر ہے، لوگاں دیاں سندی رہیاں تائیں چھوڑ کے اپنا وسدا گھر پردیس روانہ تھیاں. مینوں خبر نہیں تو پاک رسول ہے، دے معافی میں بھول گئیاں. ہن ضامن لے ون نال اپنے تیرا کلمہ پڑھ دی پئیاں. تو جو ہے نا سامعین، آیات کی تلاوت کرتے ہیں محمد عربی. کیا آیات کی تلاوت کا معیار ہے! اور یہ آیات کی تلاوت دی ہے جنہوں نے ان آیات کی تلاوت سے کما حق کہو مقصد حاصل کیا ہے. وہ فقط ایک گھرانہ نظر آتا ہے جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، جو علی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے محمد نے مجھے ایسے تعلیم دی ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. یہ کیوں نہیں کہا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کھاتی غذا ہے، وہ بنتا خون ہے، خون سے دودھ بنتا ہے. 3 بار تبدیل ہو کے جنس ایک نئی بن گئی ہے. چڑیا جیسے لے کے آتی ہے ویسے ہی دے دیتی ہے. کہا جیسا اللہ نے محمد عربی کو علم عطا کیا ہے، محمد نے ویسے علی کو دے دیا ہے. اور وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے اور علی کو اس مسند پہ بٹھا دیا جائے، ہر کتاب کا عالم میرے سامنے آ جائے، توریت والا توریت سے سوال کرے، زبور والا زبور سے سوال کرے، انجیل والا انجیل سے سوال کرے، قرآن والا قرآن سے سوال کرے. لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ بِزُبُورِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ. میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل
انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے ایسے جواب دوں گا۔ ہر کتاب پکار اٹھے گی، علی بھی حق ہے، علی کا فیصلہ بھی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، یا علم زندہ مردہ۔ قرآن کو جیسا علی جانتا ہے کون جان سکتا ہے؟ محمد عربی نے کہا ہے قرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہمارے علاقے کی بہت بڑی شخصیت قبلہ و کعبہ یار شاہ نجفی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساتھ کیسا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ ساتھ کیسا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو علی بن کے آتا، اور اگر علی کتابی شکل میں آتے قرآن بن کے آتے۔ ڈھیلا نعرہ بھی چیک کریں۔ اللہ یا رسول بعد از پیغمبر محمد عربی کے بعد علی جیسا عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بتا دیں کہ علی کے دروازے پہ سوال لے کے گیا ہو اور علی نے کہا ہو مجھے سوال نہیں آتا۔ ہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں علی کے دروازے پہ سوالات لے کر، ہاں جن سے مختلف لوگ مختلف مسلک کے کفار پوچھا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کے خلفاء ہے، ان سے سوال پوچھا کرتے تھے، جواب علی دیتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اسلام دوستی تھی، یہ اسلام دوستی نہیں تھی، شریعت کا مسئلہ تھا۔ اگر جواب نہ ملتا کفار یہ سمجھتے ان میں اسلام کوئی نہیں ہے۔ علی جیسا کائنات میں عالم نہیں ہے۔ بعض از پیغمبر قرآن کا کوئی وارث نظر آتا ہے تو علی، لیکن جب قرآن کی جمع بندی ہونے لگی، جب قرآن کو جمع کیا جانے لگا، علی سے قرآن نہیں لیا گیا، دوسروں سے لیا گیا۔ جو علی نے لکھا تھا، جسے علی نے لکھا ہے، وہ قرآن نہیں لیا گیا۔ اس سے لے لو، اس سے لے لو، اس سے لے لو، قرآن کو جمع کر دیا۔ باقی تمام قرآن کا کیا کیا؟ اب یہ کچھ آپ بھی کام کر لیجئے گا۔ علماء جانتے ہیں قرآن کی توہین کب سے شروع ہوئی ہے، قرآن کی تحریف کب سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے قرآن لیا گیا، قرآن کو بنایا گیا، لیکن علی سے قرآن نہ لیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ علی نے جو قرآن لکھا تھا اس میں لکھا تھا ہاں مومن کی شان میں کون سی آیت آئی ہے، منافق کی شان میں کون سی آیت آئی ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ یہ اعجاز ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت محمد عربی نے ایسی کی ہے کہ جب اصحاب کو قرآن کی تلاوت کے بعد مختلف علاقوں میں بھیجتے ہوئے نظر آئے ہیں تو انہوں نے جا کے دنیا میں قرآن کا نفاذ کیا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ہاں ہمیشہ لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہی کہتے ہوئے نہ توجہ ہے نا میری طرف۔ آخری بات زحمت تمام، یہ 4 باتیں مکمل نہیں ہو سکیں گی ایک نشست۔ آخری بات زحمت تمام، میرے بھائی نے پڑھنا ہے، بہت مجھ سے زیادہ سفر کر کے آئے ہیں، مجھ سے کئی درجہ اچھا پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے آخری بات زحمت تمام۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے، شیعوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا ہمیں بتاؤ، ہاں ہر جنگ میں علی کو آگے کیا ہے، بستر پہ ہے تو علی آگے ہے، علم ہے تو علی کے پاس، قلم ہے تو علی کے پاس، دستار ہے تو علی کے پاس، ہاں تمام علم ہے تو علی کے پاس، تقویٰ ہے تو علی کے پاس، ہر چیز علی کے پاس نظر آتی ہے۔ کہا ہر چیز علی کے پاس۔ اور یہ اعتراض محمد عربی پہ بھی کیا جاتا تھا کہ محمد عربی ہر میدان میں علی کو آگے کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کا پیغام ہو تو علی آگے ہے، کوئی آیت شان میں آئی ہے تو علی آگے ہے، کوئی منصب ہے تو علی آگے ہے، کوئی فرمان ہے تو علی آگے ہے، کسی جگہ بھیجنا ہے تو علی آگے ہے۔ پھر سورہ برات کے لیے محمد نے کسی صحابی کا انتخاب کیا کہ جاؤ مکہ میں جا کے اس سورت کی تلاوت کرو۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا، مدینے سے باہر گیا تھا، اللہ نے وحی نازل کی، میرا محمد اسے واپس بلا، علی کو بھیج۔ جب علی کو بھیجا ہے، محمد نے کہا تو ہوگا وہ بھولے ہو، میں موقع دیتا ہوں، وہ موقع نہیں دیتا۔ علی کے ہوتے ہوئے اب یہ سوال نہ کرنا ان کی کتابوں میں علی کے فضائل کیوں نہیں ہیں۔ علی کے فضائل ہوں تو پھر ان کے فضائل نہ لگیں۔
سورج کے ہوتے ہوئے چراغ کی کیا اہمیت، اور جو بجھے ہوئے چراغ ہوں ان کی کیا اہمیت؟ یہی مقام ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ جب قرآن کے پاروں پہ حملہ کیا جانے لگا، ہاں کسی نے بڑے خوبصورت لکھا ہے، خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود، شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے۔ بات ہوئی نا، جب خطرے کی زد میں آ گیا قرآن کا وجود، شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے۔ عجب کہا گیا نا، کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ تب محمد عربی کے وارث نے، قرآن کے وارث نے سر اٹھایا، کہا نانا تیرے دین کا مذاق بن رہا ہے، تیری اجازت ہو تو میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں نانا کے مزار پہ آئے، جو حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں جب محمد عربی کے مزار سے دوری ہونے لگی نا، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یا نبی اللہ، پتہ نہیں زندگی بعد میں موقع دے نہ دے، آپ کی زیارت بعد میں ہو نہ ہو، میں سلام آخر کرنے آیا ہوں۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں، جو گود میں پروان چڑھا ہو، ہاں جو شانوں پہ سوار رہا ہو، جو لعب محمد چوس چوس کے جوان ہوا ہو، اس نے محمد کا مزار کیسے چھوڑا ہوگا؟ آیا ہے نانے کے مزار کو سینے محمد سمجھ کے، جب سینے سے لگایا ہے، خواب میں نانا آئے ہے، فرمایا حسین عراق چلا جا، اگر تو عراق نہ جائے گا قرآن نہیں بچے گا، اکیلے نہ جانا، بہنوں کو ساتھ لے کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اکیلی ماں کا سلام کیا۔ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں نانا کے، اکیلے نانا کا سلام نہیں، نانا کا سلام کرنے کے بعد بھائی کی قبر پہ گیا، کہا بھائی حسن تو خوش قسمت ہے، ہاں تجھے نانا کے ساتھ قبر نصیب ہو گئی ہے۔ اب پتا چلا اماں تجھے امیر کیوں کہتی تھی، مجھے غریب کیوں کہتی تھی، نانا نے تیرا امیر نام کیوں رکھا ہے، میرا غریب نام کیوں رکھا ہے۔ اور جس کی قبر وطن پہ بن جائے وہ امیر ہوا کرتا ہے، جس کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی رہے وہ غریب ہوا کرتا۔ اجرکم اللہ۔ نانا کی قبر پہ گئے تو آرام سے، بھائی حسن کی قبر پہ آئے ہیں تو آرام سے، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا، اب ایسے آئے جیسے عاشور کے دن علی اکبر کی لاش پہ آئے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہے، کہا اماں وہ جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا سارا دن روتی رہتی، وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، قبر سے آواز تو آئی ہوگی نا، حسین تو جو مدینہ چھوڑ رہا ہے، کیا میں نے مدینے میں رہنا ہے، میں نے تیرے ساتھ اجرکم اللہ۔ گھر واپس آئے، وہ جو بھائی کے چہرے کی عاشق بہن تھی دروازے پہ کھڑی ہے، کہا بھائی حسین کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے، میرا درباروں سے یقین اٹھ گیا ہے، اب درباروں میں انصاف ملنے والا نہیں۔ کہا میری بہن مدینہ چھوڑنا ہے، پورا دن تیاری ہوتی رہی، اب حسین نے تیاری کی ہے نا، یہ تیاری کا انداز کیا ہے؟ بہن نے پوچھا تو ہوگا، ہاں بھائی حسین جانا جو ہے کربلا میں، تیاری کیا ہے؟ حسین نے کہا تو ہوگا میں اپنی فوج بنا رہا ہوں، عالیہ نے کہا ہوگا میں اپنی فوج بنا رہا ہوں۔ بہن نے پوچھا تو ہوگا تیری فوج میں کون کون ہے؟ بھائی نے کہا ہوگا میری فوج میں عباس ہے۔ بہن نے کہا ہوگا میں عباس کی بہن کی منت کروں گی، میرے ساتھ علی اکبر جا رہا ہے، میں اکبر کی ماں کو ساتھ لے جاؤں گی، میرے ساتھ قاسم جا رہا ہے، میں قاسم کی ماں کی منت کروں گی۔ کہا میرے ساتھ علی اصغر جائے گا جو کربلا میں میرے ساتھ سو جائے گا۔ کہا میں سکینہ کو لے جاؤں گی شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری نقطہ زحمت تمام، اللہ اکبر، تیاری ہو گئی مکمل، پورا دن لگ گیا، رات کو چلا ہے یہ قافلہ، سب آ رہے ہیں۔ ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کو ایسے بھائی صابر نہیں ملے جیسے حسین کو بہن صابرہ ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ کا بہن ساتھ چلنا ہے، اجازت لکھ،
تمہارے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. اب جب آئی ہے نا, شوہر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی ہے, زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے. عبداللہ نے سر اٹھایا, کہا ان کی ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے, میں ساتھ جانا چاہتی ہوں. کہا تو ہوگا عبداللہ نے. کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, جب تیرا اور میرا عقد ہو رہا تھا میرا چاچا علی مجھے اکیلے لے گیا تھا. کہا میرا بھتیجا یاد رکھنا, اگر کبھی حسین مدینہ چھوڑے, بہن ساتھ جانا چاہے تو اسے منع نہ کرنا, یہ گھر حاضر ہے, جو کچھ لینا چاہو لے جاؤ. اب اندر آئی ہے, ایک جلی ہوئی ماں کی چادر لی ہے, آ کے عبداللہ کے سامنے پھیلائی ہے. عبداللہ نے کہا یہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا دعا کرو یہ چادر بچ جائے. وہ جب حسین گرے ہیں شمر خیمے میں آیا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب لحظہ انتظار ہوا نا, حسین نے دیکھا کہ زینب عالیہ نہیں آ رہی ہے. اب کیا ہوا ہے؟ بیٹوں کے ساتھ جب آئے ہیں, اب آ کے دروازے پہ جب دک الباب دیا, کیا دیکھتے ہیں؟ بہن تیاری کر رہی ہے, عبداللہ جانے نہیں دے رہا. عبداللہ میری بہن کو اجازت دو. کہا اجازت ہے, لیکن آج وہی لے جائے جو کل پہنچانے آئے گا. حسین ذمہ داری لیتے ہو. کہا کوئی اور آئے نہ آئے, حسین نے واپس نہیں آنا. سجاد آگے بڑھ جا, او پھوپھی کا او دامن پکڑ لے, او پھوپھی کا ضامن بن جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِلَٰهَنَا وَخَالِقَنَا فَانظُرْ عَلَيْنَا نَظْرَةً کریم. میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ذکر اذکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.